الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رواہ البخاری فی الصحیح۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے نظام کو بنایا اس لیے کہ ایک دن اس کو اللہ نے ختم کر دینا ہے۔ آخرت کے نظام کو بنایا اس لیے کہ اللہ نے اس کو ہمیشہ باقی رکھنا ہے۔ اس دنیا کے مقدر میں فنا ہے اور آخرت کی قسمت میں بقا ہے۔ میں نے اور آپ نے ایک نہ ایک دن یہاں سے چلے جانا ہے، مٹ جانا ہے۔ اب آگے ہماری مرضی ہے کہ ہم اچھی زندگی یہاں گزار کے یہاں سے روانہ ہوں یا اللہ کو ناراض کرنے والی زندگی گزار کے یہاں سے روانہ ہوں۔ بہر صورت روانہ تو ہونا ہی پڑے گا۔ یہاں رہنے کا تو کوئی مقام ہے ہی نہیں۔ اگر یہاں کوئی رہتا لکان رسول اللہ احق بالبقاء، تو پھر ایک ہستی ایسی تھی جس کو یہاں باقی رہنے کا اختیار تھا اور حق حاصل تھا، اور وہ تھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی بابرکت۔ لیکن جب آپ نہ رہے دنیا میں تو میں اور آپ کیا چیز ہیں؟ ہمیں جانا ہوگا ایک نہ ایک دن یہاں سے۔ لیکن شیطان دھوکہ ڈالتا ہے، وہ اسی دنیا کو ہی سب کچھ دکھلا دیتا ہے، آدمی اسی میں گم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس، اے دنیا بھر کے انسانوں، لا تغرنکم الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور وہ شیطان جو بڑا دھوکے باز ہے وہ ہرگز تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا کہ بہت سارے لوگ دنیا میں آ کر دھوکے میں پڑ جاتے ہیں اور شیطان ان کو دھوکہ دے دیتا ہے، لیکن میرے نیک بندو تم دھوکے میں نہ آنا۔ اس کا کیا دھوکہ ہے شیطان کا؟ شیطان کامیابی کا کنسپٹ غلط کروا دیتا ہے، کامیابی کا تصور بدلوا دیتا ہے۔ ہمیں یہ سجھا دیتا ہے کہ کامیابی یہ ہے کہ دنیا میں مال و متاع حاصل ہو جائے، شہرت عزت حاصل ہو جائے، صحت حاصل ہو جائے، یہاں مالی لحاظ سے پریشانی نہ ہو، بزنس اچھا چل جائے، یہ بڑی کامیاب زندگی گزار رہا ہے۔ اور جو دین والی زندگی گزار رہا ہے وہ بیچارہ غریب ہے، عام سا آدمی ہے، وہ بیچارہ ہے، اس کا کیا پوچھنا۔ یہ وہ بنیادی غلطی ہے جو شیطان ہم سے کرواتا ہے، جس کی وجہ سے پھر ہم دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے مال کو کمانے کے پیچھے ایسے لگ جاتے ہیں کہ ہم پھر آخرت کی پرواہ نہیں کرتے۔ پھر دنیا میں اپنے جذبات کو پورا کرنے کے لیے، اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، کہ شیطان کہتا ہے یہی سب کچھ ہے، یہاں بڑی ٹھاٹھ کی زندگی گزار، اچھی زندگی گزار، وج دھج کے زندگی گزار، یہی اصل زندگی ہے، مرنے کے بعد خیر ہے، اللہ بخش دے گا، کوئی بات نہیں، اللہ بڑا غفور و رحیم ہے۔ وہ یہ کہلوانا کہ اللہ بڑا غفور و رحیم ہے اور عمل نہ کرنا، یہ دھوکہ ہے۔ دھوکے سے نکلنا یہ ہے کہ آدمی نیک عمل کر کے پھر کہے اللہ غفور و رحیم ہے۔ عمل نیک نہیں کرتا، کہتا کوئی نہیں اللہ بڑا بخشنے والا ہے۔ اس کو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے وقوف انسان کہا ہے۔ آپ نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، آپ نے فرمایا جو آدمی مرنے کے بعد کی زندگی میں مشغول ہوا پڑا ہے، فرمایا یہ سمجھدار ہے، جو ایسی زندگی گزار رہا ہے کہ مرنے کے بعد میں پار لگ جاؤں، کامیاب ہو جاؤں، اس کی فکریں رکھ کر جی رہا ہے، فرمایا یہ سمجھدار ہے۔ والعاجز من اتبع نفسہ ہواها وتمنى علی اللہ الامانی، آپ نے فرمایا جو منمانیاں کرتا ہے، اپنے دل کی چاہتیں پوری کرتا ہے
اور آگے سے یہ کہتا ہے اللہ پر امیدیں باندھتا ہے، یعنی کہتا ہے کہ اللہ بڑا غفور و رحیم ہے۔ آپ نے فرمایا من مانیاں کر کے پھر امیدیں لگائے پھرتے رہنا، یہ تو بے وقوف انسان ہے، یہ سمجھدار نہیں ہے۔ اور یہ بات ہمیں بھی سمجھ آتی ہے دنیا کے کاموں میں واقعی۔ دیکھو رزق کے معاملے میں ہم کبھی نہیں کہتے کہ اللہ تعالیٰ بڑا رزاق ہے لہذا رضائی سر پہ ڈالو اور سو جاؤ۔ تو پھر کوئی کمانے چلا جائے اس کو کہو جی اللہ رزاق ہے، کمانے کیوں گیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے ہیلا وسیلہ بھی تو ہے، اسباب کی دنیا ہے، سبب بھی تو اختیار کرنا ہے۔ روزی کمانے کے لیے رب رزاق ہے، پھر بھی وسیلے کی ضرورت ہے۔ بخشنے کے لیے اللہ غفور ہے تو کوئی وسیلے کی ضرورت نہیں، یہ دھوکہ ہے۔ ورنہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہم سے زیادہ پختہ یقین تھا اللہ پر کہ اللہ غفور و رحیم ہے، تو آپ تو بالکل عمل نہ کرتے۔ ہمیں تو اللہ پر اتنا یقین نہیں ہے اس کے غفور و رحیم ہونے کا جتنا میرے نبی کو تھا، تو انہوں نے تو کوئی عمل نہیں چھوڑا۔ عمل چھوڑ کر یہ کہنا کہ اللہ بخش دے گا، یہ دھوکہ ہے۔ تو شیطان ہمیں ان دھوکوں میں لگاتا ہے کہ کوئی نہیں آخرت دیکھی جائے گی، اللہ بخش دے گا، لیکن یہاں اپنے دل کی خواہشات پوری کر۔ ہم آنکھوں سے موبائل پہ مرضی سے دیکھتے ہیں، کانوں سے مرضی سے سنتے ہیں، سب سے بڑی بات ہم زبان سے اپنی مرضی کا بولتے ہیں۔ آنکھیں غلط استعمال کرنے والے پھر بھی کم ہیں، شرم حیا آدمی کو آئی جاتی ہے۔ کانوں سے میوزک سننے والے ہیں لیکن کم ہیں، لیکن زبان سے غلط بولنے والے، منہ پھٹ غصے کرنے والے، تانے دینے والے، اگلے کو ذلیل کرنے والے بے شمار ہیں۔ اس میں تو وہ بھی داخل ہیں جن کی نماز بھی نہیں چھوٹتی، اس میں وہ بھی تو شامل ہیں جن کا کبھی روزہ بھی نہیں چھوٹا، اس میں وہ بھی شامل ہیں جن کی تہجد بھی نہیں چھوٹتی، لیکن زبان کے معاملے میں بے قابو ہو جاتے ہیں۔ دل چاہتا ہے کہ غصہ نکال دیتا۔ حالانکہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا لا تغضب۔ ایک صحابی نے جب آ کر کہا یا رسول اللہ ایک نصیحت فرمائیں، لمبی چوڑی نہ ہو، بس ایک ہی ہو، تو میرے نبی نے فرمایا تھا لا تغضب، غصہ نہ کر۔ اس نے دوبارہ کہا نصیحت کریں، آپ نے پھر یہی نصیحت کی۔ اس نے تیسری دفعہ کہا نصیحت کریں، آپ نے پھر یہی نصیحت کی۔ وہ صحابی بعد میں کہتے ہیں میں نے جب اس پہ غور کیا، میں چلا گیا یہ نصیحت لے کر، میں نے دیکھا کہ ہمارا آدھا دین اسی کے اندر کھڑا ہوا ہے۔ لیکن یہ وہ غلطی ہے جس کو سارے ہی جس میں مبتلا ہوئے پڑے ہیں، اللہ ماشاء اللہ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ غصہ میرے عزیز بھائیوں انسان کو قیمتی بنانے کے لیے آتا ہے۔ آپ کو غصہ آ گیا، مجھے غصہ آ گیا، وہ کس لیے آیا ہے؟ تاکہ میں اللہ کے ہاں مقرب ہو جاؤں، لیکن ہم اس موقع کو گنوا دیتے ہیں، وہ چلا جاتا ہے، پھر دوبارہ غصہ آتا ہے ہمیں اللہ کے قریب کرنے کے لیے، اور ہم غصہ نکال دیتے ہیں اور پھر موقع نکل جاتا ہے۔ یہ بہت بڑا نسخہ ہے اللہ کے قرب کو پانے کا کہ آدمی غصے کو پی جائے۔ 3 دفعہ آپ نے ایک ہی نصیحت کی کہ غصہ نہیں کرنا، غصہ نہیں کرنا۔ کیسے غصہ پینے سے انسان اللہ کا نیک بن جاتا ہے؟ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ غصہ نہ کرو یا غصہ پی جاؤ، قرآن بھی عجب کلام ہے۔ وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ، اللہ کے نیک بندے جن کے لیے میں نے جنت تیار کر رکھی ہے، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ۔ کہ میں نے جنت بنائی ہے، تیار کر کے رکھی ہوئی ہے، سجائی ہوئی ہے، کس کے لیے؟ کہ جن میں یہ خوبیاں ہوں، ينفقون في السراء والضراء، جو خرچ کرتے ہوں جب مالداری ہو تب بھی، جب غربت ہو تب بھی، مال کا نکالنا ان کو محبوب ہو۔ مالدار ہے تو زیادہ دے گا اللہ کے نام پر، غریب ہے تو تھوڑا دے گا لیکن دے گا۔ تو جو اپنا مال لگاتے ہیں اللہ کے نام پر ان کے لیے جنت تیار۔ دوسرا وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ، اور وہ غصے کو پی جاتے ہیں۔ غصہ پینے کی عربی ہے وَالشَّارِبِينَ الْغَيْظَ۔ آپ بھی جانتے ہیں پینے کو عربی میں شرب کہتے ہیں۔ شرب کا معنی مشروب، پی جانے والی چیز، ہم کہتے ہیں مشروب ہے، شربت کہتے ہیں جو کہ وہ پیا جاتا ہے، تو پینے کو عربی میں شرب کہتے ہیں۔ تو یہاں ہونا چاہیے تھا وَالشَّارِبِينَ الْغَيْظَ، جو غصے کو پیتے ہیں، لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ، اور وہ غصے کو پیتے ہیں لیکن لفظ بدل دیا۔ قاظم کہتے ہیں اس آدمی کو
پرانے زمانے میں مشکیزیں ہوتے تھے، جب پانی کی قلت تھی، ہماری طرح وافر پانی نہیں ہوتا تھا، تو عرب لوگ کنویں سے چشمے سے بھر کے لاتے تھے اونٹوں پر. تو ایک بڑی بوری ہوتی تھی چمڑے کی جس کو مشکیزہ بولتے تھے، اس مشکیزے کو اوپر سے گانٹھ دے دیتے تھے تاکہ پانی نیچے نہ گرے. پھر اس کو اونٹ پر لاد کر لاتے تھے، گدھے پر لاد کر لاتے تھے. تو اس کو اتنی سخت گانٹھ دیتے تھے کہ اگر مشکیزہ الٹا بھی ہو جائے تو ایک قطرہ بھی پانی کا نیچے نہ ٹپکے. تو جو آدمی اس مشکیزے کو اوپر سے گانٹھ دے کر کستا تھا اس کو کہتے تھے کاظم، کہ مشکیزے کے منہ کو ایسا بند کر دینے والا آدمی کہ تم جو چاہو مشکیزے کو کر دو، الٹا کرو، نیچا کرو، دائیں کرو، بائیں کرو، قطرہ ایک بھی نہیں گرے گا. وہ جو اس کا منہ باندھا ہے اس نے مشکیزے کا، وہ ذرا برابر بھی نہیں کھلے گا. اس کو کاظم کہتے ہیں. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ والکاظمین الغیظ. یہ لوگ غصے کو پیتے وقت اپنے منہ کو ایسے بند کر لیتے ہیں، ان کو جتنا غصہ دلاؤ، دائیں کرو، بائیں کرو، ان کو تنگ کرو، ایذا دو، مجال ہے جو ان کا منہ کھل جائے اور کوئی لفظ زبان سے نکل جائے غصے کے دار میں، کہ ایسا کبھی نہیں ہوگا. یہ ہیں والکاظمین الغیظ. اللہ نے اس لیے شارب نہیں کہا، کاظم کہا ہے کہ جو میرے بندے اس طرح غصہ پینا سیکھ جائیں کہ ہر آدمی کو غصہ آتا ہے، بچے کو بھی آتا ہے، بڑے تو پھر بڑے رہ گئے، چھوٹے بچے بھی ضد کر جاتے ہیں میں نے نہیں کرنا ناشتہ، میں نہیں جاتا سکول، ان کو بھی غصہ آیا بیٹھا ہوتا ہے. بڑوں کو بھی آتا ہے، بوڑھوں کو بھی آتا ہے. غصہ تو آتا ہی اس لیے ہے تاکہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں، کہ جس لمحے غصہ آنا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ والکاظمین، رکھ کے ایسے گانٹھ دینی ہے کہ ایک لب بھی نہ ہلے، ایک لفظ بھی غصے میں باہر نہ نکلے، چپ کر کے اندر ہی کڑھ جائے. تو یہ کاظم ہے. اگر یہ کاظم بن گیا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اللہ نے فرمایا اعدت للمتقین ارض السماوات والارض. فرمایا پھر میں تیرا نام متقیوں میں لکھ دوں گا. متقی میں آ جائے گا. ملے گا کیا؟ کہا وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ ارضها السماوات والارض. ایسی جنت دوں گا جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے. اتنی بڑی جنت دوں گا اگر تو اپنے غصے کو ایسے پی کر آ گیا جیسے میں نے قرآن میں لکھا ہے. ذرا جھانکیں ہم اپنے اندر. نیک بھی بیٹھے ہوں گے، تہجد گزار بھی بیٹھے ہوں گے، اللہ والے بھی بیٹھے ہوں گے. کوئی ہے ایسا ماشاءاللہ مائی کا لال کہ جب اس کو غصہ آئے تو وہ کاظم بن جائے، ایسے منہ کو سی لے کہ حرف غلط کی طرح بھی حرف باہر نہ نکلے؟ بس اگر کوئی ہے تو اس کا مبارک ہو، وہ اللہ کی ولایت کو حاصل کر رہا ہے، وہ اللہ کے متقی لوگوں میں شمار ہو رہا ہے. اس کے لیے زمین و آسمان کی چوڑائی سے بڑی جنت تیار ہو رہی ہے. قیامت والے دن اللہ سامنے حور عینا کی لائنیں لگا دے گا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس آدمی کو جس نے غصہ پیا تھا کہ یہ حور عینا کھڑی ہیں، اپنی مرضی سے لے لے، اپنی مرضی سے لے لے. برسر عام اللہ اعلان کرے گا، علی رؤوس الخلائق، ساری مخلوق کے سامنے نام پکارا جائے گا کہ فلاں آدمی غصہ پیا کرتا تھا، اس کے لیے یہ حوریں ہیں، وہ آ کر لے لے. کیا عزت ہوگی بھرے مجمع میں، پوری انسانیت کے سامنے، رشتہ داروں کے سامنے، دوست احباب کے سامنے، کہ اللہ اس کو عزت سے بلا کر اس کا نکاح کر دے گا. وہ اوروں کو نہیں ملے گی جنہوں نے غصے نہ پیے ہوں گے. تو میرے عزیز بھائیو، یہ سیکھنے کا دین ہے. ہم یہ وہ چیپٹر، وہ باب، وہ سبق ہے جو مشکل ہے، جس پر عمل کرنا. تہجد کا میں آپ کو کہوں تو بڑی آسان ہے. آج کل تو تہجد ویسے ہی آسان ہے، سردیوں کی تہجد ہے. ایسے مل جائیں گے جو تہجدیں پڑھنے والے ہوں گے، لیکن ایسے نہ ملیں گے جو غصے پینے والے ہوں گے. ایسے نہ ملیں گے، ڈھونڈنے سے بھی نہ ملیں گے، الا ماشاء اللہ. امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ وہ بیٹھے تھے تو کسی نے آ کر ان کو کہا کہ فلاں آدمی آپ کو برا بھلا کہہ رہا ہے، تو وہ خاموش رہے. پھر اٹھ کر جانے لگے تو وہ آدمی آ گیا، وہ شروع ہو گیا کہنے ان کو. وہ آگے جا رہے ہیں، وہ پیچھے کہتا جا رہا ہے، لیکن امام زین العابدین بالکل خاموش. آگے جا کر رکے تو ان کے ایک اوپر چادر ڈالی ہوئی تھی، تو امام زین العابدین نے اپنی چادر بطور ہدیہ کے اس کو دے دی. فرمایا اس وقت یہی چادر میرے پاس ہے، یہ لے لو، اور کوئی میرے لائق خدمت ہو تو بتا دو. یہ کس کو کہا ہے؟ جس نے غصے میں ککھ نہیں چھوڑا اگلے کا.
اور وہ کہہ رہا ہے جی یہی میرے پاس تو چادر ہے، اور حل لی من خدمت، میرے لئے حل لی من حاجت، میرے لئے کوئی اور کام ہو تو بتا دیں۔ وہ آدمی پانی پانی ہو گیا، کہنے لگا اشہد انک من اولاد الرسول، کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ تو آل رسول میں سے ہے۔ اتنے بڑے اخلاق آل رسول کے ہو سکتے ہیں، کسی اور میں یہ دم نہیں تھا کہ میں اتنا اس کو ستاؤں اور جملے کہوں، اور وہ آگے سے جب بولے تو پھول بکھیرے۔ یہ کمال ہے۔ برے کے جب مقابلے میں برا ہو جانا سارے جانتے ہیں، وہ 2 سناتا ہے اگلا 4 سناتا ہے، یہ کہتا تو نے مجھے سمجھا کیا ہے، ہم نے چوڑیاں پہن رکھی ہیں، ہم تیرے گھر سے دانے لے کر کھاتے ہیں، اپنی اوقات میں رہے۔ یہ بول تو سب کو ہی آتے ہیں، یہ کون سا کمال ہے؟ کمال یہ ہے کہ وہ آپ کے سامنے غصے میں بات کرے اور آپ آگے گلاب سا لہجہ لے کر بات کریں۔ وہ آپ کے آگے ایسے برس پڑے جیسے کوئی بارش برستی ہے اور سارا کچھ جل تھل کر دیتی ہے، یا یوں سمجھ لیں خزاں کا سموہ بنا کر لے کر آ جاتا ہے اور آپ گلاب کے لہجے سے بات کرتے ہیں۔ یہ کمال ہے۔ خزاں کی رت میں گلاب لہجہ بنا کے رکھنا کمال یہ ہے۔ خزاں کی رت میں خزاں لہجہ بنا لینا تو سب کو ہی آتا ہے، اس کا منہ بنا ہوا ہے میں نے بھی بنا لیا، اس نے 2 سنائی میں نے بھی سنا دی، یہ تو کچھ نہیں ہے۔ یہ ہے خزاں کی رت میں گلاب لہجہ بنا کے رکھنا کمال یہ ہے۔ ہوا کی زد پہ دیا جلانا جلا کے رکھنا کمال یہ ہے۔ اس نے ہوا چلائی آپ کا دیا بجھانے کے لیے، آپ کو بے عزت کرنے کے لیے، آپ پھر بھی چپ کر کے کھڑے ہوئے ہیں، اس کے منفی رویوں کے مقابلے میں مثبت رویے لے کر آ رہے ہیں۔ یہ کمال ہے اگر کسی کو نصیب ہو تو میرے عزیز بھائیو، اللہ کے نبی نے فرمایا لیس الواصل بالمقافی، وہ آدمی کوئی با کمال نہیں ہے، رشتہ داریاں جوڑنے والا نہیں ہے کہ جو اس کے ساتھ اچھا ہے یہ بھی اس کے ساتھ اچھا ہے۔ وَلَكِنَّ الْوَاصِلَ الَّذِي إِذَا قُطِعَتْ رَحْمُهُ وَصَلَهَا، آپ نے فرمایا کمال تو اس کا ہے جب رشتہ دار اس کے ساتھ رشتہ داریاں توڑ رہے ہیں، یہ پیچھے جڑتا پھر رہا ہے، یہ کمال ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو، یہ بہت کم لوگوں میں ہوتا ہے۔ ہم اس کو سیکھیں گے، ہم اس پر عمل کریں گے، اللہ جنت میں برسرعام عزت دے گا، جنت کے دروازے کھولے گا، جنت کے حور عینا کا انتخاب کرے گا، اپنی رضا نصیب فرمائے گا، اپنا تعلق نصیب فرمائے گا، یہ انسان پھر کامیاب ہو جائے گا۔ تو ہم نے اپنی زندگی میں یہ پہلو لے کر آنا ہے کہ مثبت کے مقابلے میں مثبت اور منفی کے مقابلے میں بھی مثبت۔ لوگ تعلق توڑ دیں گے، ہم نے نہیں توڑنا، ذرا سی لغزش پہ توڑ دیتے ہیں سب تعلق زمانے والے۔ سو ایسے ویسوں سے بھی تعلق بنا کے رکھنا کمال یہ ہے۔ وہ لغزش پہ تعلق توڑ دے گا، ہم نہ توڑیں گے، ہم اس سے بھی تعلق بنا کے رکھیں گے۔ یہ اللہ کے نبی کو پسند ہے اور یہی شریعت کی تعلیم ہے۔ کسی کو دینا یہ مشورہ کہ وہ دکھ اپنوں کے بھول جائے اور ایسے لمحے میں اپنے آنسو چھپا کے رکھنا کمال یہ ہے۔ آپ دوسرے کو مشورہ دیتے پھر رہے ہیں کہ کوئی نہیں بھائی چھوڑ پرے دفع کر، اور اپنے اندر آنسو ٹپک رہے ہیں، خود بھی دکھی ہوا بیٹھا ہے، لیکن دوسرے کو مشورہ دیتے ہوئے خود برداشت کیے بیٹھا ہے، پھٹ نہیں پڑ رہا کہ ہاں یار اس نے بہت کر لیا بس اتنا ہی ہوتا ہے کرنا۔ دوسرے کو مشورہ دو کہ بھئی دکھ بھول جا، اور اپنے غم چھپائے بیٹھا ہے۔ یہ چیز چاہیے کہ ہم لوگوں کے رویوں کے مقابلے میں نہیں اٹھیں گے، ہم حق کے مطابق اٹھیں گے۔ وہ ہمارے ساتھ جیسا ہو ہم اس کو نہیں دیکھیں گے، بھلا وہ تعلق توڑ دے ہم اس سے تعلق بنا کر رکھیں گے۔ وہ غصہ کرے گا ہم غصہ نہیں کریں گے، اگلے کا مزاج رکھ کر ہم اس کے ساتھ چلیں گے۔ خیال اپنا، مزاج اپنا، پسند اپنی، کمال کیا ہے؟ جو وہ چاہے وہ حال اپنا بنا کے رکھنا کمال یہ ہے۔ یہ تو سارے کر لیتے ہیں، اپنی پسند پہ سب چل رہے ہوتے ہیں، اگلے کا خیال رکھ کے چلنا یہ با کمال ایمان والا ہے۔ اس کو اللہ نے کمال ایمان نصیب فرمایا ہے، ورنہ تو ساری دنیا چل رہی ہے اپنی ہی مرضیوں پر، اپنے ہی خیالات کا اپنا ہی خیال رکھ کر۔ کسی کی راہ سے خدا کی خاطر اٹھا کے کانٹے، ہٹا کے پتھر، پھر بھی اس کے آگے نگاہ اپنی جھکا کے رکھنا کمال یہ ہے۔ آپ نے کسی کے آگے سے زندگی پر پتھر ہٹائے، کانٹے ہٹائے، اس کا بھلا کیا، پالا پوسا، پڑھایا، آپ اس کی مشکلوں میں اس کے کام آتے رہے، لیکن جب بڑا ہو گیا تو وہ سیدھا ہو گیا آپ کے آگے، اور ایسے موقع پر پھر آپ نے نگاہیں جھکا لی کہ بھئی میں نے لڑنا نہیں ہے، میں نے جو کیا تھا اللہ کے لیے کیا تھا، میں اس کے بدلے میں سیدھا نہیں کھڑا ہوتا۔ یہ کمال ہے۔ تو میں یہ اشعار آپ کو دوبارہ سناتا ہوں، لیکن اس پر میں نے اور آپ نے عمل کرنا ہے۔ اشعار تو عمل کے لیے ہیں، بے فائدہ ہیں، ورنہ تو اگر عمل نہیں ہے۔ خزاں کی رت میں گلاب لہجہ بنا کے رکھنا کمال یہ ہے، ہوا کی زد پہ دیا جلانا جلا کے رکھنا کمال یہ ہے، ذرا سی لغزش پہ توڑ دیتے ہیں سب تعلق زمانے والے،
سو ایسے ویسوں سے بھی تعلق بنا کے رکھنا کمال یہ ہے۔ کسی کو دینا یہ مشورہ کہ وہ دکھ اپنوں کے بھول جائے، اور ایسے لمحے میں اپنے آنسو چھپا کے رکھنا کمال یہ ہے۔ خیال اپنا، مزاج اپنا، پسند اپنی، کمال کیا ہے؟ جو وہ چاہے وہ حال اپنا بنا کے رکھنا کمال یہ ہے۔ کسی کی راہ سے خدا کی خاطر اٹھا کے کانٹے، ہٹا کے پتھر، پھر بھی اس کے آگے نگاہ اپنی جھکا کے رکھنا کمال یہ ہے۔ یہ وہ درس ہے جو ہمیں قرآن سکھاتا ہے، سنت سکھاتی ہے۔ اللہ کے نبی نے ہمیں منفی کے مقابلے میں مثبت ہونا سکھایا ہے۔ گالی دینے والے کے جواب میں آگے سے پھول جیسے بولنے کا حکم دیا ہے۔ یہ زندگی کا وہ باب ہے جو بہت کم زندگیوں میں پایا جاتا ہے۔ غصے کو پی جانا، لوگوں کی غلطیوں کو معاف کر دینا، درگزر کر دینا، سہ جانا، برداشت کر جانا، یہ وہ نیکیاں ہیں جو انسان کو ایسی جنت دلاتی ہیں جس کا تصور بھی نہیں۔ حدیث میں ہے کہ اللہ کے سامنے دو آدمی پیش ہوئے، تو وہ ایک کہنے لگا دوسرے کے بارے میں، یا اللہ خذ منہ مظلمتی، اس نے میرے اوپر زیادتی کی تھی، مجھے آج اس کا بدلہ دلا دو۔ اللہ نے فرمایا کہ اس کے پاس تو ہے کچھ نہیں، نیکیاں کوئی نہیں ہے، تو اب کیا کریں، کیسے بدلہ دلائیں؟ تو اس نے کہا جی پھر میرے گناہ اٹھا کر اس پر ڈال دو، لیکن مجھے ہر صورت بدلہ دلاؤ اس کا، میں نہیں اس کو معاف کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ارفع بصرک، اپنی نگاہ اوپر اٹھا۔ تو اپنی نگاہ اوپر اٹھائے گا تو کہے گا ارا مدائن من ذہب، اے اللہ مجھے سونے کے گھر نظر آ رہے ہیں، وقصورا من لؤلؤ، موتیوں کے محلات نظر آ رہے ہیں، یہ محلات، شہر، سونے، ہیرے، جواہرات کے۔ تو پھر اللہ سے کہے گا یا اللہ لأی نبی ھذا، لأی صدیق ھذا، لأی شہید ھذا، یہ کوٹھیاں، محلات، سونے چاندی کس کی ہیں؟ کس نبی کو ملیں گی؟ کس شہید کو ملیں گی؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا جو اس کی قیمت دے دے اس کو ملیں گی، پانی لے، جو اس کی قیمت دے دے گا اس کو ملیں گی۔ تو کہتا ہے یا اللہ ان کی قیمت کون دے سکتا ہے؟ اللہ فرمائے گا انت تملکہ، تو بھی اس کی قیمت دے سکتا ہے۔ وہ کہے گا یا اللہ اس کی کیا قیمت ہے؟ اللہ فرمائے گا بعفوک عن اخیک، اپنے بھائی کو معاف کر دے، تو معاف نہیں کر رہا، یہ اس کی قیمت ہے، تجھے دے دوں گا۔ تو وہ فوراً ٹھک سے کہے گا کہ یا اللہ میں نے اپنے بھائی کو معاف کیا۔ اللہ فرمائے گا جب تو نے معاف کر دیا تو یہ تو معاف ہو گیا، تجھے بھی جنت دوں گا، اس کو بھی، دونوں کو جنت میں اللہ بھیج دے گا۔ یہ کس کا بدلہ ہے؟ غصہ پی جانے کا، معاف کر دینے کا، سہ جانے کا، آگے سے بدلے نہ لینے کا، چپ کر جانے کا۔ یہ وہ انعامات ہیں، یہ وہ اعمال ہیں جن پر اللہ وہ اجر و انعام عطا فرماتا ہے کہ جس کو ہم سونے چاندی کے محلات سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ زندگی کا ایک بڑا سبق ہے کہ اپنے آپ کو کنٹرول کرنا، اپنے جذبات کو کنٹرول کرنا، اپنی زبان کو کنٹرول کرنا اور اپنے آپ پر چڑھ جانا۔ مشہور حدیث ہے، اللہ کے نبی نے تو صحابہ سے پوچھا پہلوان کون ہے؟ صحابہ نے کہا من یسرع الرجال، یا رسول اللہ اکھاڑا ہو، میدان ہو، دو پہلوان آمنے سامنے آئیں، ایک دوسرے کو گرا کر اوپر چڑھ جائے، یہ پہلوان ہے؟ جواب ٹھیک ہے، لیکن آپ نے قبول نہیں کیا کہ یہ جو دوسرے کو گرا کے اس پہ چڑھ جائے یہ پہلوان ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، پہلوان وہ ہے الذی یملک نفسہ عند الغضب، آپ نے فرمایا وہ پہلوان نہیں ہے جو میدان میں کسی کو گرا کے اس پر چڑھ جائے، فرمایا پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت میں اپنے اوپر چڑھ جائے۔ الذی یملک نفسہ عند الغضب، جب غصہ آئے تو اپنے اوپر چڑھ جائے، تو جو یہ کر جائے فرمایا یہ پہلوان ہے، یہ با کمال آدمی ہے، یہ جوان مرد آدمی ہے۔ جو اپنے اوپر نہ چڑھ سکے دوسرے پر غصہ نکال دے تو یہ کوئی با کمال نہیں ہے۔ تو میں آپ کو عرض کر رہا تھا ولایت کو پانے کا، اللہ کے قرب کو پانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے غصے کو پی جانا۔ انسان جب غصہ پیتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ قرآن نے کہہ دیا نا کہ ایسے باندھ دو، جیسے میں نے بتایا تھا۔ اب غصہ ایک اندر جذباتی کیفیت ہے، غصہ آگ ہے، اس لیے کہا کہ جب غصہ آئے تو پانی پی لیا کرو، کہ اس پانی پینے سے وہ غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ تو غصہ ایک آگ ہے، جب انسان منہ بند کر لیتا ہے، ایک لفظ نہیں نکالتا، تو پھر وہ آگ کدھر جاتی ہے؟ وہ آگ اندر ہی کھڑی رہتی ہے، باہر تو نکلی نہیں۔ اگر آپ باہر نکالیں گے تو اگلا جل جائے گا، غصے میں جو آپ بولیں گے تو وہ جل جائے گا۔ اگر آپ باہر نہیں نکالیں گے آگ تو اندر آپ کو جلائے گا۔ آپ کو کیسے جلائے گا؟ کیونکہ آپ قرآن پر عمل کر رہے ہیں، غصہ پینا قرآن کا حکم ہے۔ اب آپ کو اندر اللہ جتنی بری صفات ہیں، اللہ اس غصے کو پینے کی وجہ سے وہ ساری جلائے گا۔
آپ نکھر کر کندن ہو جائیں گے۔ سونے کو نہیں جلاتے، سونے کو جلاتے ہیں تو نکھر کر کندن ہو جاتا ہے، بڑا اعلیٰ سونا ہو جاتا ہے۔ اور اگر سونے کو نہ جلاؤ تو وہ نہیں پاک ہوتا۔ ہر چیز پانی سے پاک نہیں ہوتی، کچھ چیزیں پانی سے پاک ہوتی ہیں، کچھ آگ سے پاک ہوتی ہیں۔ یہ جو ہم باقی چیزیں ہیں، یہ پیالہ ہو گیا، گلاس ہو گیا، یہ پانی سے پاک ہو جاتا ہے، یہ آگ سے پاک نہیں ہوتا۔ اور سونا یہ پانی سے پاک نہیں ہوتا، یہ آگ سے پاک ہوتا ہے۔ سونے کو آگ میں جلاتے ہیں تو کھوٹ نکل جاتا ہے، خالص سونا آ جاتا ہے۔ ہماری کچھ پاکیاں پانی سے ہیں کہ ہمارا زہری بدن پاک ہو جائے، اللہ نے پانی کا حکم دیا ہے، وضو کرو، غسل کرو، یہ ہماری زہری پاکی ہے۔ اندر پاک ہو جائے اس کے لیے بھی تو کچھ ہوگا، اندر پاک ہو جائے اس کے لیے کہا کہ یہ آگ اپنے اندر جلاؤ۔ اس آگ کے جلنے سے وہ غصہ جو تمہاری آگ ہے وہ اندر جلے گا تو اندر کی ساری بری عادتوں کو جلا دے گا۔ باہر سے باوضو رہو، نمازوں کے ٹائم وضو کر کے مسجدوں میں آؤ، غسل کے وقت میں غسل کرو، نماز نہ چھوڑو تاکہ ناپاک نہ ہو جاؤ، کیونکہ جو نماز نہیں پڑھتا اس کا تو کیا حساب ہے۔ اوپر سے وضو اور غسل اور اندر سے پاکی کے لیے غصہ پیو تو پھر کیا بن جاتا ہے، باہر بھی پاک اندر بھی کام، یہ پھر اندر بھی پاک، یہ پھر وقت کا ولی بن جاتا ہے۔ تو لوگ کیا کرتے ہیں، اوپر والی پاکی کو اختیار کر لیتے ہیں، غسل کرتے ہیں، وضو کرتے ہیں، داڑھی رکھ لیتے ہیں، نماز، ٹوپی، پگڑی، یہ سارا کچھ اوپر کی پاکی ہو رہی ہوتی ہے۔ اس کا من پاک ہو جائے، یہ اس کے لیے ضروری ہے کہ اندر کو جلائے، اور اس کو جلانے کے لیے اللہ نے غصہ دیا ہے کہ وہ ہر ایک کی فطرت میں رکھا ہے اللہ نے، وہ چھوٹا ہو بڑا ہو، میں نے کہا چاہے بچہ ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ ولی کامل ہی کیوں نہ ہو، آتا اس کو بھی ہے، لیکن وہ غصے کو اندر کر کے اپنے اندر کو جلا جلا کر اندر شیشہ کر دیتا ہے، اندر سونے کی طرح نکھار پیدا کر دیتا ہے۔ دوسرے لوگ اس غصے والی آگ کو باہر نکال کر اگلے کو جلا دیتے ہیں، خود بھی جل جاتے ہیں، وہ بھی جل جاتا ہے۔ غصہ پینے سے انسان نکھرتا ہے، غصہ پینے سے انسان نکھرتا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو، جو آدمی بھی غصے پینے والے ہوں گے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ باہر کی پاکی کے ساتھ ساتھ اندر کی پاکی عطا فرمائے گا، اور جس دن اندر کی پاکی حاصل ہو گئی پھر یہ وہ انسان ساری دنیا سے الگ انسان ہو جائے گا، پھر اس کو شریعت پہ چلنے میں مزہ آئے گا، پھر اس کو نماز میں لطف آئے گا، پھر اس کو رونے کو دل کرے گا، پھر اس کو رونے کو دل کرے گا۔ آج لوگ پوچھتے ہیں آنکھیں خشک ہیں، کیوں خشک ہیں؟ رونے کے لیے باہر کی پاکی نہیں چاہیے، رونا اندر سے آتا ہے، اندر کی پاکی ہوگی، اندر دل پاک ہوگا تو اندر سے آنسو باہر ٹپکیں گے، اندر ناپاک ہوگا تو آنسو باہر نہیں آئیں گے۔ وہ اندر پوری طرح پاک ہو جائے، وہ اندر کی پاکی جلانے سے ہوگی، وہ جلا دو اللہ اندر کو پاک کر دے گا۔ جب اندر کو پاک کر دے گا پھر نماز میں دل لگے گا، پھر تہجد میں اٹھنے میں سکون آئے گا، پھر رونے میں مزہ آئے گا۔ پھر ایک دن بھی ایسا نہیں گزرے گا جس دن رب کے سامنے بیٹھ کر لمبی دعاؤں میں روتا نہ ہو۔ جیسے ہم لوگوں کو سونے کے بغیر چین نہیں آتا، جب تک روزانہ نیند نہ کر لیں ہمیں قرار نہیں آتا، پھر اللہ والوں کو جب تک روزانہ تنہائیوں میں، خلوتوں میں، مناجات میں بیٹھ کر اللہ کے آگے رو نہ لیں ان کو سکون نہیں آتا۔ پھر ایک نئی دنیا آباد ہو جاتی ہے کہ جب مرتا ہے تو اللہ بھی انتظار میں ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے میرا بندہ آ جا، میں تجھ سے راضی ہوں، تو دنیا میں مجھ سے راضی تھا۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرا مہمان خانہ تیار ہے، تو نے مجھے بڑا راضی کیا تھا، آج میں تیری انتظار میں ہوں۔ پھر یہ زندگی نصیب ہوتی ہے، ورنہ پھر موت سے ڈر لگتا ہے۔ نمازیں بھی پڑھتا ہوگا، روزے بھی رکھتا ہوگا، لیکن موت سے ڈرتا ہوگا، اس لیے کہ ابھی باطن پاک نہیں ہوا۔ اور جس دن باطن پاک ہو جائے گا پھر جب موت کا وقت آئے گا پھر وہی کہے گا جو حضرت بلال نے کہا تھا۔ حضرت بلال کی موت کا وقت ہے تو بیوی رونے لگی، کہا کیوں روتی ہو؟ کہا میں چھوڑ کر جا رہے ہو۔ تو حضرت بلال نہیں روئے کہ ہے دنیا چھوٹی، بیوی چھوٹی، بچے چھوٹے، انہوں نے نعرہ لگایا یا حبذا غدا نلقا محمدن وحزبا، کہا واہ 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 واہ، ابھی تو حضور سے ملاقات ہوگی، تھوڑی دیر بعد صحابہ سے ملاقات ہوگی، دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ وہ کیوں نعرے مار رہے ہیں؟ اندر پاک تھا۔ موت پھر تحفہ لگتی ہے، موت پھر گفٹ لگتی ہے، اور جب اندر ناپاک ہوتے ہیں تو پھر موت سے ڈر لگا کرتا ہے۔ نمازیں بھی پڑھتے ہوں گے لیکن موت سے بھی ڈرتے ہوں گے کیونکہ دل پاک نہیں ہوا۔ پھر رونے کو بیٹھیں گے، کبھی رونا آئے گا کبھی نہیں آئے گا، اندر پاک نہیں ہوا۔ تو میرے عزیز بھائیو، یہ میرا آج کا درس ہے، اب میرے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، سب کے لیے، غصے کے وقت میں منہ کو سی لینا،
ایک لفظ تک نہ بولنا، زخم پہ زخم کھا کے جی، اپنے لہو کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی، یہ عشق ہے دل لگی نہیں۔ اللہ سے عشق کرنا ہے تو پھر آہ نہ کر لبوں کو سی، لب سی اور چپ کر جا، پھر دیکھ اللہ کیسے عشق کی معرفت کا نور تیرے دل میں اتارتا ہے، پھر اللہ تجھے ایک ایسی زندگی دے دے گا کہ موت سے بھی ڈر نہیں لگے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی اپنی معرفت اور اپنا عشق نصیب فرمائے، اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔